قبولیت دعا کے بھی جو اوقات ہیں ان میں سے بہت سارے اوقات ہیں، خاص جو وقت ہے، جیسے بارش نازل ہونے کے وقت اللہ سے دعا مانگا کیجیے۔ بارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ رات کے تیسرے حصہ یا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے، آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے دعا مانگیے، اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں ان میں سے جمعہ کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک، اور دن کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ آدمی سب سے زیادہ اللہ سے کب قریب ہوتا ہے؟ نماز میں قریب ہوتا ہے، اور نماز میں بھی سب سے زیادہ سجدے میں اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سجدے میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ سے سجدے میں دعا مانگا کیجیے۔ میرے بھائیوں، دعا ضرور مانگیے۔ مصیبت کو اللہ ہی دور کرتا ہے، پریشانیوں کو اللہ ہی دور کرتا ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ تقدیر بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنا فیصلہ چینج کرتا ہے، اللہ اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے دعا مانگنے کی بنیاد پر۔ اللہ سے دعا مانگیے۔ بیمار ہوئیے، پیر اور فقیر کے پاس نہیں جائیے، دعا اور تعویذ سے بچیے، یہ سب غلط ذرائع ہیں، غلط وسیلہ ہے۔ اللہ سے اس کا مطلب بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ انبیاء کرام نے تعویذ نہیں پہنی، پیروں اور فقیروں کا چکر نہیں کاٹا، مرے ہوئے لوگوں سے دعائیں نہیں مانگی۔ تو اللہ سے دعا مانگی، اللہ فیصلہ اپنا بدل لیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہاں میں نے ایک بات ذکر کی کہ لوگوں کا چکر نہیں کاٹیے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، یا کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم مولانا نہیں ہیں، ہم دوسرے فیلڈ کے ہیں، اللہ مولانا کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے۔ اللہ صرف مولوی کا نہیں ہے، اللہ صرف علماء کا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی پرہیزگار شخص کو آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ آپ کی بھی دعا کو قبول کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا، جاتے ہیں مولانا کے پاس، فلاں مزار پر جائیں گے، فلاں پیر بابا کے پاس جائیں گے، وہاں جا کر ہم ان کے وسیلے میں دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے شرط لگائی ہے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے دعا مانگیے اور اس کے لیے دین کو خالص کیجیے، خالص اللہ سے دعا مانگیے، مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کا تقرب ہو، ریاکاری نہ ہو، نیز اللہ ہی سے دعا مانگی جائے، غیر اللہ سے دعا نہ مانگی جائے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، وہ تمہیں نہ نفع پہنچائے گا اور نہ تمہیں نقصان دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، سخت تنبیہ کی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی تو ہم اور آپ جو بہت ہی کم تر، سب سے نچلی سطح کے انسان ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہے، تو پھر ہم آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ ہمیں کیسا عذاب دے گا؟ یہ بہت خطرناک گناہ ہے۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا میں انسان اللہ سے امیدیں لگاتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنے جسم کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے،
انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، اللہ کو بڑا تصور کرتا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے دعا، اور اللہ کے سامنے یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے جو قدرت کاملہ کا مالک ہے، تیری ہی پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، اگر تو نہ چاہے تو میری یہ مصیبت ہٹ نہیں سکتی ہے، اس چیز کا اظہار کرتا ہے۔ گویا دعا میں زبان اور دل کا اقرار، اعضاء کا استعمال بھی ہوتا ہے، انسان اللہ کے سامنے جھک کر دعا مانگتا ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ما یملکون من قطمیر، قطمیر کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے کہا آگے وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ اور اللہ نے کہا بالفرض مان لیا جائے کہ اگر وہ سن لے مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، قبر میں جو مدفون ہیں وہ چل بسے، وہ تمہاری نہیں سنیں گے، اس لیے غیر اللہ سے دعا نہ مانگی جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا جائے۔ میرے بھائی، ہمارے پاس آپ کے پاس وہ مصیبت، وہ پریشانیاں نہیں آئی جو انبیاء پر آئی تھی۔ ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشانی تھی، 18 سال تک بیمار رہے، تعویذ نہیں لٹکائی، کسی مزار پر جا کر چادر نہیں چڑھائی، کسی بابا کے سامنے جا کر انہوں نے سجدہ نہیں کیا، کالا دھاگا نہیں باندھا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ایسی بیماری کہ جس بیماری میں جسم میں ایک بھی حصہ ایسا خالی نہیں تھا، سوئی کے برابر بھی صحیح جگہ باقی نہیں تھی، اتنی بڑی بیماری تھی۔ لوگوں نے تعلقات توڑ لیے، بات چیت بند کر دیا، گھر میں آنا جانا بند ہو گیا، اٹھا کر انہیں کوڑا کرکٹ پر پھینک دیا گیا، سبوں نے تعلقات توڑے۔ بیوی ایک ساتھ تھی جو سہارا بنی رہی، بیت الخلاء میں جانا مشکل تھا، بیوی ہاتھ پکڑ کر بیت الخلاء میں لے جاتی اور پھر باہر سے نکالتی۔ ایسی مصیبت میں بھی ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیے، کفار کی تعداد 1000، مسلمانوں کی تعداد 319۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے، یہاں ایک سبق سیکھ لیا جائے۔ آپ وسلم قبلہ رخ ہو گئے، پورب کی طرف نہیں، دکھن اتر کی طرف نہیں، قبلہ رخ ہو گئے پچھم کی طرف، اور اپنے ہاتھ کو آپ نے اٹھایا، اللہ سے دعا مانگی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اس وعدہ کو پورا کر، اور جس چیز کا تو نے وعدہ کیا ہے اسے وہ چیز ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، ختم ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ مسلسل دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک آپ سے نیچے گر گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور چادر اٹھا کر آپ کے کندھے پر رکھ دیا، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد دی۔ تو اللہ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اس لیے اللہ سے ہی دعا مانگی جائے، اللہ پر ہی بھروسہ رکھا جائے۔ اخیر میں ایک بات کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیے۔ ان اللہ حی کریم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ با حیا کریم ہے۔ یستحیی، اللہ کو حیا آتی ہے کب؟ جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اسے ایسے ہی خالی ہاتھ ناکام لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگی جائے، سجدے میں جو دعا مانگی جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم مسلمانوں میں سے جو جہاں جس جگہ بھی ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، ان مصائب کو اللہ تعالی ہم سے دور فرمائے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق بخشے۔ آمین۔